سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جذباتی سی مسز کامل نے اپنے شوہر کی بات ٹوکتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ مگر وان فاتح رامزل اور مسز رامزل، آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ نے ہمارے گھر کو رونق بخشی۔ مائی پلیجر، وہ بھاری مسکراتی آواز میں بولا تھا۔ تالیہ کی اس کی طرف پشت تھی۔ یہ آواز، یہ شخص یہی تھا اس کے خواب میں۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو۔ اس نے سر جھٹکا اور جھک کے اگلے صاحب کے سامنے ٹریپ کی۔ کیا یہ درست ہے سر کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں اور واپس امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں؟ ہم نیوز میں سنتے رہتے ہیں۔ کامل صاحب کے سوال پہ تمام نظریں فاتح رامزل کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ جواباً کھنکھارا۔ دیکھو تنگو کامل، بات یہ ہے کہ فاتح بن رامزل جیسا انسان جو 2 دفعہ امریکہ میں اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑ کے منتخب ہوا تھا اور جس کے زمانے میں اسٹیٹ اٹارنی آفس میں پروزیکیوشن کا ریکارڈ مثالی رہا تھا، اور جو 15 سال پہلے امریکہ چھوڑ کے، امریکی شہریت چھوڑ کے صرف مال قوم کے لیے واپس آیا تھا، اس آدمی کو اتنی لمبی سٹرگل کے بعد اگر بارسن پارٹی کا صدر منتخب ہونے کے لیے اور فنڈز حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے محل میں ہر روز ماتھا ٹیکنا پڑے جیسے وہ عظیم بدھا ہو اور میں ایک پجاری، تو نہیں، فاتح یہ نہیں کرے گا۔ مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے بادشاہ اور ہمارے وزیر اعظم دونوں کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے۔ ہاں، میں جیل میں ان دونوں کو ہر ہفتے وزٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بات پہ کہکا پڑا تھا۔ مگر فاتح رامزل نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ سوچتے ہوئے سپاٹ چہرہ بنائے اب بڑے صوفے تک آ رکی تھی۔ فاتح رامزل کے ایک طرف سے جھک کے ٹرے پیش کی، کپ کپاتی پلکیں اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ تنگو کامل کو دیکھ رہا تھا، مسکرا کے، ایک شان بے نیازی سے۔ تالیہ کھڑی رہی تو مسز فاتح نے ایک نظر اسے دیکھ کے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔ وہ یہ جوس نہیں پیتے۔ تالیہ آگے بڑھ گئی، دل بجھ سا گیا تھا۔ باہر جا کر وہ وہیں دروازے کی اوٹ میں ٹھہر گئی۔ مسز کامل کہہ رہی تھی، لیکن آپ ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں سر، کیا آپ واقعی استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تنگو شیلا، وہ ہر ایک کو اس کے فرسٹ نیم سے پکار رہا تھا۔ میں سیاست اور طاقت یا دولت حاصل کرنے نہیں آیا تھا۔ فاتح بن رامزل ایک ڈریمر ہے، ایک ویژنری، جو ایک بہتر ملیشیا کا خواب دیکھتا ہے۔ مگر مال قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری رولنگ پارٹی اتنی بھاری اکثریت سے منتخب ہوتی آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کی کوئی اپوزیشن ہی نہیں رہ گئی۔ کوئی بھی جمہوری گورنمنٹ تب تک صحیح کام نہیں کر سکتی جب تک اس کے خلاف اپوزیشن نہ ہو۔ زندگی کے ہر مقام پہ یہ مخالفت ہوتی ہے جو ہم سے ہماری اصلاح کرواتی ہے اور ہم بہتر کام کرتے ہیں۔ اگر بارسن پارٹی ایک اچھی اپوزیشن نہیں بننا چاہتی، اگر پارلیمنٹ خود کو مضبوط نہیں کرتی، تو اخلاقی طور پہ پارٹی صدر بننے یا ممبر پارلیمنٹ رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہ جاتا۔ باہر کھڑی تالیہ مسکرا دی۔ اس نے پھر سے استعفیٰ کا جواب نہیں دیا۔ سیاست دان! دفعتاً اس نے گھڑی دیکھی، 10 منٹ گزر چکے تھے، 15 رہتے تھے۔ ایک بےقرار نظر ڈرائنگ روم پہ ڈال کے وہ چپکے سے وہاں سے کھسک آئی۔ اسٹڈی کی بتی اس نے نہیں جلائی، پنسل ٹارچ جلا کر آگے آئی، لاکر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور لاکر پہ لگا گول چکر آہستہ آہستہ گھمانے لگی۔ چند ایک کلک ہوئے، پھر دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ اس نے پوٹلی نکالی اور لاکر کھول کے زیورات کے ڈبے باہر نکالنے لگی۔ ایک دم وہ ٹھٹک گئی، ادھر ادھر ہاتھ مارا، سکے والا باکس غائب تھا۔ اوہ نو! تالیہ نے پریشانی سے سارا لاکر کنگال دیا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے بے بسی بھرے غصے سے زیورات کو ادل بدل کیا، لاکر بند کیا، اصل زیورات یونیفارم میں چھپائے اور باہر نکل آئی۔ اب کہ اس نے نور اور تسنیم کو کھانا سرو کرنے دیا اور خود کان لگا کر دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ بٹلر نے گھورا بھی، مگر اس نے چہرے پہ مسکینیت طاری کر کے پلکیں 2 بار جھپکائیں تو وہ ہنکارا بھر کے آگے بڑھ گیا۔ اندر گفتگو کا رخ ملیشین پارلیمنٹ میں زیر بحث توہین رسالت بل کی طرف مڑ گیا تھا۔ فاتح رامزل کے ساتھ آئے افراد اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے 3 سال کی قید یا بھاری جرمانے والی سزا کسی بھی دین کی توہین کرنے پہ درست ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور اس کو سزائے موت میں تبدیل ہو جانا چاہیے تاکہ مثالیں سیٹ کی جا سکیں۔ مسٹر کامل اور دوسرے افراد باری باری اپنی رائے دے رہے تھے۔ تالیہ نے کان مزید زور سے دروازے کے ساتھ لگایا۔ اسے کافی دیر سے فاتح رامزل کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ تالیہ نے پردے کی اوٹ سے جھانکا۔ وہ نگاہیں کامل صاحب پہ جمائے مسکرایا تھا، پھر گہری سانس لی۔ میرا ایک دوست تھا اسکول میں، بدھسٹ تھا اور مجھے بہت پسند تھا، مگر میرے والد کو وہ بہت برا لگتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ مجھے بگاڑ دے گا۔ وہ اس کی عزت نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ اس سے کبھی نہیں ملے تھے۔ میں ہر روز ان سے بحث کرتا تھا کہ میں اس کی دوستی سے نہیں بگڑوں گا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اپنی ٹھنڈی، بھاری اور پرسکون آواز میں، اور سب سن رہے تھے۔
پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میرے والد صاحب جب اسے جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ اس کی عزت کیسے کریں گے؟ تب میں نے ان کو اپنے دوست کی خوبیوں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ تنگو کامل، میں نے ان کو بتایا کہ انسان ایک مکمل پیکج ہوتا ہے۔ اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی، اور اگر ہم کسی کو اس کے ویکسٹ لنک سے جج کرتے ہیں تو ہم بہت برے جج بن جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان ہیں جن کے اندر صرف خوبیاں اور اچھائیاں تھیں۔ ان کے گستاخ کو ہر وہ سزا ملنی چاہیے جو شریعہ نے مقرر کر رکھی ہے۔ علماء کو اس بارے میں کھل کے بولنا چاہیے اور مال پارلیمنٹ کو پراپر قانون سازی کرنی چاہیے اور جو بھی سزا قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ دی جائے، مثالیں سیٹ کی جائیں۔ لیکن وہ رکا۔ تالیہ نے گردن مزید اوپر کی۔ وہ انہی پرسکون آنکھوں سے ان سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی ایول صرف سزا دینے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے رسپیکٹ تب کرے گی جب ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ سزا دینا، چیخنا، چلانا آسان ہے، یہ جلدی ہو جاتا ہے۔ زیادہ مشکل کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زندگیوں سے مسلسل وقت نکالنا اور اپنی توانائی کو دنیا تک ان کی اصل شخصیت سامنے لانے کے لیے خرچ کرنا۔ اس میں محنت لگتی ہے اور مسلمان بچے اس میں دلچسپی نہیں لیتے، کیونکہ ہمارے بچوں کو خود معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، تو وہ دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ توہین اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی جاب ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ ہمیں دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتانا تھا، ان کے قصے سنانے تھے۔ بنیادی طور پہ دو قسم کے لوگ توہین کرتے ہیں، ایک وہ جو لا علم ہیں اور ایک وہ جو شر انگیز ہیں اور جان کے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن جس دن ہم اپنی جاب کرنا شروع کریں گے، اندھیرے میں دیے جلانے لگیں گے، تو لا علم لوگ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف ہوں گے اور وہ خود کو ہر شر انگیز کے خلاف ہماری ڈھال بن جائیں گے۔ سزائیں لازمی دیں، مگر میری قوم کو خود بھی اس فتنے کو کم کرنے کے لیے توانائی خرچ کرنی پڑے گی۔ میں جس ملیشیا کا خواب دیکھتا ہوں نا، وہاں ہمیں مال قوم کو میڈیا کے ذہنی شکنجے سے نکال کر اپنی سوچ کو آزاد کرنا سکھانا ہوگا۔ آپ خوابوں پہ یقین رکھتے ہیں وان فاتح؟ مسز شیلا قدر نروس سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مطلب برے خوابوں پہ، جیسے میری دوست نے میرے بارے میں خواب دیکھا۔ تالیہ نے بے اختیار دل کو تھام لیا۔ تنگو کامل نے آنکھوں میں اپنی بیوی کو ٹوکا۔ یہ مناسب موقع نہیں ہے۔ مگر وہ فاتح رامزل کے آنے کی خوشی اور اپنی پریشانی میں گھری کہتی گئی، اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں چاول ہیں جو ایک دم راکھ بن جاتے ہیں۔ آپ دوسری قسم کے خواب دیکھتے ہیں، مگر ایسے خوابوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تالیہ کے گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے، کان مزید دروازے سے لگائے۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ پھر فاتح نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے۔ خوابوں میں ہر چیز علامتی ہوتی ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے۔ کیا آپ کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے تنگو شیلا؟ میزبان میاں بیوی سن رہ گئے، ایک دوسرے کو دیکھا، پھر فاتح کو۔ جی، مگر ہمیں خود چند دن پہلے معلوم ہوا ہے، تو آپ کو کیسے؟ چاول فرٹیلیٹی کی علامت ہوتے ہیں۔ ایسا خواب اس لیے آ سکتا ہے تاکہ آپ احتیاط کریں یا پھر کسی متوقع حادثے کے لیے تیار رہیں۔ اس کی بات میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ مسز کامل کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ دروازے سے لگی تالیہ بھی شل کھڑی رہ گئی۔ فاتح کی بیوی نے بے اختیار تادیبی نظروں سے اسے گھورا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اسے ایسی بات اتنے عام انداز میں نہیں کہنی چاہیے، مگر وہ کسی بھی جذباتی پن سے آری ٹھنڈا پرسکون سا بیٹھا تھا۔ اسرا رامزل پہلی دفعہ بولی، کاش ہمیں بھی آریانہ کو کھونے سے پہلے کوئی خواب آ جاتا تو ہم اس روز چیئر لفٹ پر نہ جاتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ آریانہ؟ اچھا، ان کی بیٹی جو کئی سال پہلے کھو گئی تھی۔ تالیہ کو ان کے انٹرویو میں کئی دفعہ کی دہرائی گئی بات یاد آئی تو اس نے اندر جھانکا۔ فاتح رامزل کا چہرہ سامنے نظر آ رہا تھا، اس پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، وہی ٹھنڈا مسکراتا وجیح چہرہ، مگر وہ اعترافاً سر ہلا کے بولا تھا، ہاں وہ بڑا کٹھن وقت تھا۔ خیر، اس نے کندھے اچکا کے گہری سانس لی۔ بٹلر نے اس کے سر کی پشت پہ چپت لگائی تو وہ چونکی۔ تمہارا کچن میں کام پڑا ہے، اندر جاؤ، اس نے حکم صادر کیا تو وہ منہ بنا کے آگے بڑھ گئی۔ کام کیا خاک کرنے تھے، وہ کچن کے دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ گزرے اور آوازیں آنے لگیں، وہ وہیں جمی رہی۔ وہ لوگ اب راہداری میں آ چکے تھے اور باہر جا رہے تھے، مگر کسی وجہ سے ٹھہر گئے تھے۔ تالیہ نے سر نکال کے دیکھا تو برف کا بت بن گئی۔ علی بن کامل اپنے مہمان کو تحفہ پیش کر رہا تھا، اور وہ تحفہ؟ تالیہ کی سانس اٹکنے لگی۔ وہ وہی شیشے کا باکس تھا جس میں سنہری سکہ رکھا تھا۔ فاتح نے مسکرا کے بچے سے باکس لیا۔ علی کامل اب اس سے منسلک کہانی سنا رہا تھا۔
مگر فاتح رامزل نے باکس کھولا اور سکہ نکال کے اوپر اٹھا کے دیکھا۔ دونوں اطراف پلٹائیں۔ ویسے یہ اوریجنل نہیں ہے، اوریجنل میں ایک طرف نصیر مردین الدنیا لکھا ہوتا ہے، مگر آئی لائک اٹ۔ سچائی سے تبصرہ کیا تو میزبان ایک دم شرمندہ ہو گئے، مگر وہ آدمی اتنا بے پرواہ، اتنا بے نیاز تھا کہ اسے ان کے تاثرات سے فرق نہیں پڑتا تھا اور اس کی بات کو کوئی برا نہیں مانتا تھا، نہ مان سکتا تھا۔ وہ مال قوم کو بہت محبوب تھا۔ ایک ہی فقرے میں اس نے ایمانداری سے پسندیدگی کا اظہار بھی کر دیا۔ پھر ذرا ٹھہرا، اسرا یہ تمہارے بریسلٹ کی طرح نہیں لگتا جو تمہیں ایش نے دیا تھا، ہے نا؟ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے باکس پیچھے کھڑے اپنے باڈی مین کی طرف بڑھا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ سب اس کے آگے پیچھے چلتے باہر نکل گئے۔ وہ تیز تیز چلتا تھا اور ہر شخص اس کے قدم سے قدم ملانے کا خواہش مند تھا۔ باڈی مین نے سکے کی ڈبیا جیب میں ڈالتے ہوئے باہر نکلنے سے قبل ایک دفعہ مڑ کے یوں ہی پیچھے دیکھا تھا۔ نگاہ چوکٹ پہ ہکا بکا کھڑی لڑکی پہ پڑی تو وہ لمحے بھر کو ٹھہرا، اس کی سبز آنکھوں کو دیکھا جو اس کے ڈبیا جیب میں ڈالتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بس لمحے بھر کا اثر تھا، پھر وہ آگے بڑھ گیا اور وہ نڈھال سی چوکھٹ سے لگی کھڑی رہ گئی۔ سمبلز۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بیگ ایک طرف پھینکا اور جوتے اتار کے دوسری طرف اچھالے۔ داتن جو لیپ ٹاپ اور کاغذ پھیلائے صوفے پہ بیٹھی تھی، اسے آتے دیکھ کے تیزی سے اٹھی، ایک فکر مند نظر اس کے بے رنگ پریشان چہرے پہ ڈالی۔ تم نے راستے سے فون کر کے اتنی تیزی سے سب بتایا کہ مجھے وہ سمجھنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ تم پریشان نہ ہو تالیہ، اب دونوں چیزیں ایک ہی شخص کے پاس ہیں۔ اور سمبلز، اس نے کہا، خواب میں ہمیشہ سمبلز آتے ہیں، علامتیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے صوفے پہ گر گئی، چند لمبے لمبے سانس لیے، پھر نظریں اٹھا کے الجھی کھڑی داتن کو دیکھا۔ میں نے دیکھا ہم دو دریاؤں کے سنگم پہ کھڑے ہیں جہاں کیچڑ ہے، کیچڑ یعنی لمپور، اور دریاؤں کا سنگم یعنی کوالا۔ ہم کوالا لمپور میں ملتے ہیں، کوالا لمپور، KL ہمارا شہر۔ وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ آج ہم ملے مگر ملاقات نہیں ہوئی، شاید اس خواب کے پورا ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا تھا داتن کہ اس کے سر پہ ایک پرندہ چکر کاٹ رہا ہے، سنہری ٹانگوں والا سرخ پرندہ جس کی آنکھیں ایسی نیلی تھیں گویا بلو سیفائر ہوں۔ آئیز ایز بلو ایز سیفائر، داتن نے چونک کے زیر لب دہرایا۔ ایک ہی پرندہ ہے جو ایسا ہوتا ہے داتن، جو صرف خوابوں اور کتابوں میں ہوتا ہے۔ ہما، فینکس، وہ جوش سے بولی تھی، رنگت ابھی تک اڑی ہوئی تھی مگر چہرے پہ سکون واپس آ رہا تھا۔ فاتح رامزل کے سر پہ ہما، ہما جو علامت ہے خوش بختی، دوبارہ جنم لینے، دوسری زندگی اور حکومت کی، داتن، طاقت اور حکومت کی۔ فاتح رامزل ہمارا اگلا پردھان منتری، وزیر اعظم بننے جا رہا ہے اور وہ یہ بات نہیں جانتا۔ او خدایا، فاتح رامزل نیکسٹ پمالے پردھان منتری، واو تالیہ واو۔ داتن نے خوشی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا لیکن پھر وہ ٹھٹک کے رکی۔ مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلی چوری اپنے مستقبل کے وزیر اعظم کے گھر کرنی ہے، ایک عزم سے کہتی وہ اٹھی اور داتن کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اپنی چابی فاتح رامزل سے واپس لینی ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ ہاں تو لسنرز بتائیے آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ سٹوری؟ بہت دلچسپ موڑ پر آ گئی ہے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔